ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے جماعت ہفتم کی 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور پریویس ویڈیو تک ہم نے اس کے پہلے 5 سبق ان کو کمپلیٹ سال کیا تھا۔ ان سب ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا خاص الفاظ ہے تجسس، اس کا معنی ہے تحقیق، تلاش۔ اگلا خاص الفاظ ہے تقویت، اس کا معنی ہے طاقت۔ اگلا الفاظ ہے شرمندہ تعبیر، اس کا معنی ہے پورا ہونا۔ اور آخری الفاظ ہے رجحان، اس کا معنی ہے توجہ، جھکاؤ۔ یہ تھے اس کے خاص الفاظ۔ اب آگے ہے ناممکن سے ممکن کا سفر، اس کا مرکزی خیال۔ اس کا مرکزی خیال ہم ریڈ کرتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان لگاتار محنت، تجسس اور جستجو کی قوت کو برائے کار لا کر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جب لگاتار محنت کرتا رہتا ہے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ممکن نہ ہو۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو ہر چیز جو سی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ۔ انسان کے دل میں پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش تھی، لیکن یہ خواب ہی رہا کہ انسان جب پرندوں کو دیکھتا تھا تو اس کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی پرندوں کی طرح آسمانوں پہ اڑے، لیکن یہ خواب ہی رہا تھا۔ 1903 میں امریکی فوج نے ایک ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ امریکی اخبار کے مطابق اڑنے والی مشین بنانے میں 10 سال سے 1 کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا تھا، مگر 8 دن بعد ہی 2 امریکی بھائیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ولبرٹ رائٹ 16 اپریل 1867 کو ریاست انڈیانا میں اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 1871 میں ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے، دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کا باپ ملٹن رائٹ ایک پادری کا بیٹا، جبکہ ان کی والدہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی۔ ان کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ رائٹ برادران کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ 1878 میں ایک کھلونا ہیلی کاپٹر نے دونوں بھائیوں کو ہیلی کاپٹر بنانے پر اکسایا۔ وہ اس میں کامیاب تو نہ ہوئے، البتہ انہوں نے پتنگیں بنا کر بیچنا شروع کر دیں۔ 1899 میں انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا اور 1892 میں سائیکل کی دکان کھولی۔ ایک جرمن ہوا باز کے گلائیڈر اڑانے کی کوشش کی وجہ سے رائٹ برادران نے دوبارہ جہاز بنانے کا سوچا۔ وہ 1900 سے 1902 تک مسلسل تجربات کرتے رہے۔ آخر 1903 میں وہ کامیاب ہو گئے۔ 17 دسمبر کو انہوں نے 12 سیکنڈ کی پرواز کی۔ ایک آدمی نے اس منظر کی تصویر لے لی۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اپنے جہاز کی مدد سے 100 میٹر کی بلندی پر اڑا۔ ایک فرانسی کمپنی ولبر کی اڑان والے مشین بنانے پر تیار ہو گئی۔ وہ کامیاب ہوا تو امریکہ کا جنگی محکمہ یہ جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دونوں بھائی ہیرو بن گئے۔ ولبرٹ رائٹ 1912 میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے وفات پا گیا، جبکہ اس کے بھائی آرول رائٹ کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز ہے، مگر واشنگٹن کے عجائب گھر میں رکھا پہلا جہاز یاد دلاتا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی وجہ سے ہے۔ یہ تھا ناممکن سے ممکن تک کا سفر کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال ہے پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آتا کہ وہ بھی ان پرندوں کی طرح فضا میں اڑے۔ اب اگلا سوال ہے رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس کا جواب ہے رائٹ برادران امریکہ کے باشندے تھے، یعنی امریکہ میں رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا۔ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس کو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ اس کا جواب ہے بچپن میں رائٹ برادران کے والد نے انہیں ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا۔
جس نے رائٹ برادران میں تجسس کا مادہ ابھارا اور انہوں نے خود ایک ہیلی کاپٹر بنانے کا سوچا۔ اگلا سوال ہے، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لگاتار محنت سے ہی ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ اس کا جواب ہے، رائٹ برادران کی والدہ کالج کی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی۔ وہ مختلف قسم کے آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ اب اگلا سوال ہے، رائٹ برادران کا بنایا ہوا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ اس کا جواب ہے، رائٹ برادران نے جو کھلونا ہیلی کاپٹر بنایا تھا، اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ اڑ نہ سکا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک یعنی درست کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا، 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا یا 6 برس کا؟ اس کا جواب ہے 4 برس کا۔ اگلا پارٹ ہے، رائٹ برادران کے والد تھے استاد، وکیل، جج یا پادری؟ اس کا جواب ہے پادری۔ اگلا ہے، ولبرٹ رائٹ پیدا ہوا ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہیو میں؟ اس کا جواب ہے ریاست انڈیانا میں۔ اگلا پارٹ ہے، رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی؟ تو اس کا جواب ہے سائیکلوں کی۔ اگلا پارٹ ہے، رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں یا انگلستان میں؟ اس کا جواب ہے امریکہ میں۔ اگلا پارٹ ہے، ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی انگلستان کمپنی نے، فرانسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے یا جرمن کمپنی نے؟ تو اس کا جواب ہے امریکی کمپنی نے۔ اگلا پارٹ ہے، ولبرٹ رائٹ کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے یا ٹائیفائڈ بخار سے؟ اس کا جواب ہے ٹائیفائڈ بخار سے۔ اب اگلا پارٹ ہے، جملوں میں استعمال کریں کہ یہ والے جون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے جملے لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اس کا جملہ ہے، لالچ کی وجہ سے کتا اپنے ٹکڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگلا الفاظ ہے پڑ لگ جانا۔ اس کے جملہ ہے، وقت کو ایسے پڑ لگ گئے ہیں کہ یہ ہے ٹھہرتا ہی نہیں۔ اگلا الفاظ ہے سروکار۔ اس کا جملہ ہے، اچھے بچوں کو فضول قسم کے کھیلوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا الفاظ ہے شرمندہ تعبیر ہونا۔ اس کا جملہ ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم کی کوششوں سے شرمندہ تعبیر ہوا۔ اگلا الفاظ ہے حیرت میں ڈالنا۔ اس کا جملہ ہے، کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اگلا الفاظ ہے برق رفتار یعنی تیز رفتار۔ اس کا جملہ ہے، رستم پہلوان کے پاس ایک برق رفتار گھوڑا تھا۔ یہ تھے اس کے جملے۔ اب اگلا سوال ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے تجربات۔ اس کا واحد ہے تجربہ۔ اگلا لفظ ہے لمحہ۔ اس کی جمع ہے لمحات۔ اگلا الفاظ ہے اخبار۔ اس کی واحد ہے خبر اور اس کی جمع ہے اخبارات۔ اگلا الفاظ ہے خیال۔ اس کی جمع ہے خیالات۔ اور آخری الفاظ ہے قصبہ۔ اس کی جمع ہے قصبات۔ یہ تھے اس کے واحد جمع۔ اور اب آگے ہیں، ان لفظوں کے مترادف لکھیں۔ تو یہ والے جو ان سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے اب ہم مترادف لکھیں گے۔ پہلا الفاظ ہے خواہش۔ اس کا مترادف ہے تمنا، آرزو۔ اگلا الفاظ ہے یقین۔ اس کا مترادف ہے بھروسہ۔ اگلا الفاظ ہے آمادہ۔ اس کا مترادف ہے تیار۔ اگلا الفاظ ہے مصروف۔ اس کا مترادف ہے مشغول۔ اور اگلا الفاظ ہے مساوی۔ اس کا مترادف ہے برابر۔ یہ تھے اس کے الفاظ مترادف۔ اب اگلا سوال ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیں کہ یہ والے جون سے الفاظ ہیں، ان کے متضاد لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے خواب۔ اس کا متضاد ہے حقیقت۔ اگلا الفاظ ہے مصروف۔ اس کا متضاد ہے فارغ۔
اگلا الفاظ ہے شہرت، اس کا متضاد ہے گمنامی۔ اگلا الفاظ ہے کامیاب، اس کا مترادف ہے ناکام۔ اگلا الفاظ ہے خریدنا، اس کا متضاد ہے بیچنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ متضاد۔ اب اگلا سوال ہے، سوچئے اور بتائیے۔ پہلا ہے، کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ اس کا جواب ہے، رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بہت ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس کا جذبہ ابھارے، سوچنے کا جذبہ ابھارے۔ کھلونا ہیلی کاپٹر سے دونوں بھائیوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ بھی ایک اڑنے والی مشین بنائے، اور یہی تجسس بالآخر ہوائی جہاز کی ایجاد کا سبب بنا۔ اگلا پارٹ ہے، مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مطالعے سے انسان کو بہت سی چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان دوسروں کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرتا ہے۔ انسان زندگی کے سارے کام خود سر انجام نہیں دے سکتا۔ مختلف قسم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں ایسی کتابیں پڑھتا ہوں جس سے مجھے معلومات حاصل ہو، چیزوں کے بارے میں میرا علم زیادہ ہو، اور جو میرے جذبہ تجسس کو ابھارے اور مجھ میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہو۔ یہ تھا اس سوال کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ اس کا جواب ہے، امریکی اخبار کے مطابق اڑنے والی مشین بنانے میں 10 سال سے 1 کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا تھا، مگر 8 دن بعد ہی 2 امریکی بھائیوں رائٹ برادران نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا جملہ ہے، ولبرٹ رائٹ اور آرول رائٹ چچا زاد بھائی تھے۔ یہ ایک غلط جملہ ہے۔ اب اس کا جون سا اصل جملہ ہے وہ ہے، ولبرٹ رائٹ اور آرول رائٹ حقیقی بھائی تھے۔ اگلا ہے، آرول رائٹ عمر میں ولبرٹ رائٹ سے بڑا تھا۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس کا درست جملہ ہے، آرول رائٹ عمر میں ولبرٹ رائٹ سے چھوٹا تھا۔ اگلا ہے، رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی۔ غلط ہے۔ یہ بھی ہم نے خلاصے میں بھی اور سوال میں بھی پڑھا تھا کہ رائٹ برادران کی والدہ مختلف سائنسی آلات میں مہارت رکھتی تھی۔ اگلا ہے، ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے۔ اس کا جواب ہے اصل۔ یہ غلط ہے۔ درست جواب ہے، ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ باپ بیٹا تھا۔ اگلا ہے، رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی۔ یہ غلط ہے۔ جون سا درست جملہ ہے وہ ہے، رائٹ برادران کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور یہ والا سوال اس مشق کا آخری سوال تھا۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے، ناممکن سے ممکن تک کا سفر۔ یہ پورا سبق ختم ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔